بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معزز خواتین و حضرات، اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. عید سعید، عید الفطر یقیناً ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے خوشی کا موقع ہے، لیکن آج ہم خوشی ان حالات میں منا رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے فلسطینی بھائی کائنات کی تاریخ کے بدترین ظلم و ستم کا شکار ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ان کی لاشوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں. پورے کا پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے. آج ہم یہاں اللہ کی توفیق سے بہترین لباس پہنے اپنے محافظوں کی موجودگی میں پرامن انداز سے عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں اپنے ان بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جن کو نماز کے دوران دنیا کے بدترین میزائلوں اور بموں کا سامنا ہے، جن کی افطاریاں کھنڈروں میں ہوتی ہیں، جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور وہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے ان کو دفن کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں. جہاں پر عید کی نماز اور جنازے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر اس انداز سے ناکہ بندی کی گئی ہے کہ بمشکل ان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک پہنچ رہی ہے. دوسری چیز، وطن عزیز پاکستان، یہ رب کائنات کا انعام جو رب کائنات نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 27 رمضان المبارک کو عطا فرمایا. اس ملک کی حالت یہ ہے کہ بدترین، بزدل ترین، بلکہ ناپاک ترین دشمن نے اس وطن عزیز پاکستان کے سینے کو چھلنی کیا. اس ماہ مقدس میں اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے مختلف علماء کو شہید کروایا گیا، جگہ جگہ پر دھماکے کروائے گئے، باقاعدہ طور پر ایک ریل گاڑی کو اغوا کروایا گیا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. میرے اللہ نے اس رمضان کے دوران، اس رمضان کے اختتام پر ہمیں یہ خوشخبری سنائی. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جو آگ ہندو بدبخت ہمارے پاکستان کو لگا رہا تھا اس کے اپنے گھر میں لگ چکی ہے. ہندوستان کی ریاست منی پور نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. 4 دن سے وہاں شدید لڑائی جاری ہے اور کل کی تاریخ میں وہاں کے لوگوں نے 70 ہندو فوجی باقاعدہ طور پر قیدی بنا لیے ہیں. لیکن جو چیز اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، ہمیں اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز، جو میرے بھائی
جو میری بہنیں اس ماہ مقدس رمضان میں بھی نیکیوں سے محروم رہ گئے، اللہ تعالیٰ سے دور رہے، انہیں یو ٹرن لینا ہوگا، اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی۔ تیسری چیز، شاعر نے کہا تھا، غم آشیاں ہو چمن دشمنوں کو، گلستان سلامت ہزار آشیانے۔ یہ پاکستان یہ میرا اور آپ کا ہی نہیں، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا وطن ہے۔ یہ پاکستان ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ یہ پاکستان عالم کفر کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا ہے۔ اس پاکستان کی کمزوری ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو توڑتی ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا، عالم اسلام مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ ہمیں ملی یکجہتی پیدا کرنا ہوگی، اپنی صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندروں میں یا خشکی پر اگر فساد بپا ہے، یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ جب ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کریں گے، اتباع سنت کو چھوڑ کر بدعات اور تقلید کا راستہ اختیار کریں گے، دین کو ہم صرف اور صرف بطور تبرک اختیار کریں گے، نہ میری ذات پر دین نافذ ہوا، نہ میرے گھر میں دین نافذ ہوا، نہ میرے بچوں کو دین کا پتہ ہے، نہ میری بیوی کو دین کا پتہ ہے، نہ میری فیکٹری، نہ میرا کارخانہ، نہ میری گاڑی، نہ میری دکان، نہ میرے کھیت، نہ میرا کاروباری مرکز، وہاں پر دین کا کوئی عمل دخل نہیں، تو یقین جانیے اللہ رب العزت پھر عذاب کا کوڑا اسی طرح برسایا کرتے ہیں۔ آج عید الفطر کا دن ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اپنے دلوں کو حسد، بغض، عناد، کینے، باہمی دشمنی، ان تمام تر گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنا ہوگی، ہمیں شرک سے توبہ کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں۔ اللہ رب العزت سے ہم نے آج دعا بھی کرنی ہے کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔